قمرزمان قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ قاہرہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر، نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے؟ ملک صاحب، یہ ساری ڈبیٹ یوں تو ملک کے اندر نہیں ہے ہی نہیں۔ یہ تو بڑے عرصے سے کبھی قومی حکومت بنا کے تو ملک کے مسائل حل کرنے ہیں، اور کبھی نئے یونٹ بنا کے ملک کے مسائل حل کرنے ہیں۔ اب اس ڈبیٹ کی نئے صوبے بنانے کی، ویسے تو آئین کے اندر پروویژن موجود ہے، اس کے طریقہ کار کو فالو کیا جائے اور نئے صوبے بنا لیے جائیں، لیکن یہ ڈبیٹ چھیڑنے کا مقصد پبلک کی سطح ہموار کرنا ہے، رائے ہموار کرنا ہے، اور اس کی جو لاجک دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارا جو گورننس سٹرکچر ہے وہ بڑا خراب ہو گیا ہے، صوبے بہت بڑے ہیں اور عوام تک ڈائریکٹ رسائی حکمران کی نہیں ہوتی، لہٰذا چھوٹے یونٹ زیادہ فیزیبل ہوں گے۔ اب یہ ایک جو واحد لاجک مجھے اس کی سمجھ آئی آج تک، لیکن ملک صاحب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں کوئی وزن ہے اس بات میں؟ ہمارے ملک کا مسئلہ کیا چھوٹے یا بڑے صوبے ہیں، یا جو ہمارا آئینی سٹرکچر ہے ہم نے اس کو کام نہیں کرنے دیا، اس پہ ہم کام نہیں کر رہے؟ مثلاً ہمارے ملک کے اندر ایک بڑا سمپل کلیہ ہے کہ جو ہمارا آئینی ڈھانچہ ہے وہ کہتا ہے کہ ملک کے اندر 3 ٹیئرز گورنمنٹ ہوں گے، فیڈرل، پروونشل اینڈ لوکل۔ اب ہم نے آج تک نہ تو پراپر صحیح انتخاب کرائے کریڈیبل، اور نہ ہی ہم نے ان انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومتوں کو پراپر چلنے دیا، یا نہ چلائی جا سکی۔ وہ سیاستدان بھی قصوروار ہوں گے، باقی بھی ہوں گے، میں کسی ایک کو الج نہیں کرتا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جیسے تیسے ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ تو چل ہی رہی ہے، کوئی بہت مثالی نہیں ہے، بے شمار مسائل ہیں اس میں، ٹھیک کرنے والے ہیں، امپروومنٹ، لیکن کیا قانون میں سکم ہے یا امپلیمنٹیشن میں سکم ہے؟ اگر قانون میں سکم ہے تو قانون بنا لیتے ہیں، امپلیمنٹیشن میں سکم ہے تو کیا ہے وہ حل کا کام ہے۔ اسی طرح صوبائی ٹیئر ہے، وہ بھی جیسے تیسے فیڈرل کا کام کر رہا ہے، صوبہ بھی کر رہا ہے، اور وہ آئین کے اندر دیا گیا اس کا طریقہ کار ہے کہ اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہو کے اندر اس کا انتخاب ہوگا۔ جو تھرڈ ٹیئر ہے کے دور میں، جن کا میں سیاسی طور پہ مخالف ہوں، لیکن انہوں نے لوکل گورنمنٹ ایک بڑا نظام دیا، اس نظام کو امپروو کرنے کی ضرورت تھی۔ اگر آپ نے صحیح معنوں میں یہی دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم پبلک کی رسائی جو ہے وہ حکمران تک ہو اور ڈیپ تک، نیچے تک اختیارات اور وسائل تقسیم ہو، تو پھر بہترین طریقہ آئین کے اندر درج ہے، یعنی کوئی اور صوبے بنانے کا فارمولا تو آپ نیا آئینی ڈھانچہ بنائیں گے نا، کمبرسم کام ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس ایک آئینی طریقہ موجود ہے، آپ ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ دیجئے، ضلع لیول پہ اختیارات دیجئے، پروونشل فائنانس کمیشن کے ذریعے ان کو وسائل دیجئے، مداخلت کا عمل خود بخود کم ہو جائے گا، اور ضلع اٹانومس ہوں گے، صوبوں کے اختیار کو کرٹیل کیجئے، وسائل بھی کرٹیل کیجئے، جس طرح فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے کرٹیل کیے، اور آئینی سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے آپ کا یہ مسئلہ ڈیوولوشن کا حل ہو جائے گا۔ اس کو ہم حل نہیں کر رہے، جو ہمارے پاس آلریڈی طریقہ کار یہ کافی مناسب تجویز ہے جو رانا صاحب پہلے سٹیپ کے طور پر اگر ہم بااختیار لوکل باڈیز بنا کر اور پروونشل فائنانس کمیشن کے ذریعے وسائل بھی دے دیں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ قاہرہ صاحب نے جو صوبوں کے حوالے سے بھی اور جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے حوالے سے جو بات کی ہے، بڑی صائب ہے اور بڑی وائز بات انہوں نے کی ہے، اور دراصل ہمارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ وہ سسٹم، وہ آئین جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہا، یا جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل فارغ ہو گیا، ہم نے اس کے اوپر عمل ہی نہیں کیا۔ عمل اگر نہیں کریں گے تو پھر تو وہ اسی طرح سے جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا اور ناکام رہے گا۔ اگر آپ اس کی جگہ اور بہت کوئی اور لے آئیں گے، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو اس کا بھی جو ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ سیم ہوگا۔ تو اصل پنجاب میں حکومت ہے، پنجاب میں بنائیے پروونشل فائنانس کمیشن اور ڈسٹرکٹس کو وسائل تقسیم بالکل بننا چاہیے، بالکل بننا چاہیے، یا کریں گے بننا چاہیے، بالکل بلدیاتی الیکشن بھی ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے اپنا پروونشل فائنانس کمیشن بھی جو ہے وہ بننا چاہیے، لیکن آپ ہمیں باقی معاملوں سے کوئی فرصت ہونے دیں تو کوئی اس طرف سوچے نا۔
سر آپ توجہ سے کاموں میں تو دیتے نہیں، اور ہی مسئلہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اٹھائے رکھتے ہیں. وہ محسن نقوی صاحب کا بیان ہی بہت شاندار ہے، کافی اچھی. بس ٹھیک ہے، انہی شاندار بیانوں میں آپ گھمائے رکھے. سر آج 5 اگست ہے، تو ایک طرف تو ہم کشمیر کے جو اندر مسائل ہیں اس کو اجاگر کرتے ہیں. آج کل اپنے کشمیر کے بھی حالات اچھے نہیں ہیں، تو میری دلی خواہش یہ ہے کہ وہاں آپ جپھا ڈالیں لوگوں کو اور مسائل حل کریں. دیکھیں، ایک کریڈیبل فری فیئر الیکشن کے نتیجے میں وہاں پہ جو حکومت بننے جا رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ حکومت جو ہے وہ سب سے پہلے اس معاملے کو ایڈریس کرے گی جو وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ تعمیر و ترقی کا بھی دور شروع ہوگا. اور اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. مہاجرین کی سیٹوں پہ انہیں اعتراض ہے، تو مہاجرین کی سیٹوں پہ اگر اعتراض ہے تو وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے. طریقہ کار بدل دیں. یہ جو اسمبلی ہے اسے اختیار ہے، وہ اس کو بڑھا دے، کم کر دے، رکھے نہ رکھے. سر پروپورشنل ریپرزنٹیشن سے جو مرضی کر 4-6 سیٹیں رکھ لیں تو یہ رولا ہی ختم ہو جائے. یعنی یہ اختیار نہ کسی جتھے کا ہے، نہ کسی ایگزیکٹو اتھارٹی کا ہے، یہ اختیار اس اسمبلی کا ہے. اسمبلی منتخب ہو گئی ہے، جب وہ معرض وجود میں اپنا آتی ہے، اجلاس کرتی ہے، اس کا جو جیسے چاہیں وہ کر لیں. سر آج پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ بھی تھا. آپ 3 سال سے عمران کو جیل میں رکھا ہوا، تو آپ کے ارادے کیا ہیں؟ جیل میں رہے عمران یا کوئی وہاں سیاسی مصالحت کا راستہ ہے اس کے لیے؟ انہیں ایک جو ہے وہ کیس میں جو ہے وہ قید ہوئی ہے، اور عدالت نے ان کو سزا دی ہے، اور ان کو چاہیے اپیل کریں، اپنا کیس لڑیں اور ضمانت کرائیں، باہر آئیں. آپ کے لیے کوئی ایسا راستہ ہے مصالحت والا، یا آپ چاہتے ہیں کہ اسی سزا میں جو آپ نے دی ہوئی ہے اس کے تحت وہ اندر ہی رہیں؟ نہیں، دیکھیں، پرائم منسٹر نے تو ان کی ہی جماعت ہے جو اس وقت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے پارلیمنٹ میں، اور خاص طور پہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں. پرائم منسٹر نے تو ان کو 2 سے زیادہ مرتبہ، 3-4 مرتبہ یہ کہا ہے کہ آئیں، بیٹھیں، تمام ایشوز کے اوپر بات کریں. بیرسٹر گور نے تو کل کہا قومی حکومت بنا دیں، تو قومی حکومت میں تو پھر آپ بیرسٹر گور کو دعوت دے دیں کہ ایک وزارت وہ بھی سنبھال لیں. ایسی بنے گی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں ڈیولپ انگیج کریں گے آپ عمران کو؟ بھی ہم نے تو انگیج کیا ہے. جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں وہ نہ کرنے والی بات انگیج کیا ہے ہم نے، وہ تو نہ کرنے والی بات ہے. نہیں تو پھر اور کس طرح سے بھی ان کو دعوت دیں. پہلے جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے ملنے جا رہے ہیں، رہائی کا پروانہ دیں، اور اس کے بعد پھر وہ باہر آ جائیں، اور باہر آ کے ایک نئے 9 مئی کی تیاری کریں، اور ہم اس کو جو ہے وہ فیس کریں. تو پھر اس طرح سے دعوت دیں ان کو. آپ کا خیال ہے وہ باہر آئیں گے تو دوبارہ 9 مئی کریں گے؟ جی، جو انہوں نے 9 مئی کیا ہے اس کے اوپر جو ان کا بعد میں رویہ رہا ہے، تو اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ اسی سوچ کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. آج فواد چودھری اور کچھ لوگ درخواست لے کر گئے ہیں عدالت میں، اور بظاہر دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی کانسنٹ ہے ان کے پاس، تو آپ اس کے لیے راستہ کھولیں گے؟ جی بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی ملاقات کے رولز کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے، جس طرح سے انہوں نے کیا، بار بار کیا، ان کو بان کیا جاتا رہا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا. ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ان کی ملاقات جو ہے وہ ہونی چاہیے. فیملی کو تو مل لینے دیں. عمران خان کی بہنوں کو بھی آپ نے کئی مہینوں سے وہ بھی باہر آ کے پھر جو جس قسم کی صورتحال دیکھیں نا، اس وقت جب ملک اس صورتحال میں ہو، آپ اگر ان شہداء کو، ان وردی کو، اپنا ادارے کو جو ہے وہ ملائن کریں، نہ صرف ملک کے اندر کریں بلکہ بیرونی دنیا تک کریں، اور ان ملاقاتوں کو ہی اس چیز کا ذریعہ بنائیں، تو پھر یہ چیز بھی جو ہے نا اس کے اوپر بھی کوئی غور ہونا چاہیے. کوئی بیک چینل ہے آپ کا ان حالات میں اس چیز مصالحت کے لیے؟ کوئی بیک چینل ہے مصالحت والا کہ کوئی نہیں ہے؟ مصالحت کے بارے میں جو میری انفارمیشن ہے، اپنا علی امین گنڈا پور صاحب اور محسن نقوی صاحب کا آپس میں رابطہ رہا، بلکہ وہ جو 24 نومبر کو ہوا تھا اس وقت بھی انہوں نے، ابھی بھی بیک چینل ہے؟ ابھی مجھے نہیں معلوم کہ اب کوئی آپس میں کوئی بات ان کی ہے یا نہیں ہے، بلکہ اس وقت بھی جب ان کو کہا گیا تھا کہ آپ وہ سنگجانی چلے جائیں، جا کے بیٹھ جائیں، تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے صبح بات ہوگی، تو اس وقت بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک ہٹ دھرمی سے کام لیا.